فائدہ ہوگا، تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں انہوں نے ہمیں بہت ساری نصیحتیں کی ہیں، اور یقیناً ان ساری نصیحتوں کو جو پیارے پیغمبر کی نصیحتیں تھیں، ان کو ہم ضرور ان پر عملی طور پر عمل کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ جو ہے وہ قبر کا معاملہ جو ہے وہ بہترین ہو جائے، کیونکہ انسان مرتے ہی جب اس دنیا سے جاتا ہے، قبر میں جاتے ہی وہ پیپر جو اللہ نے آؤٹ کر دیا ہے، وہ سوالات شروع ہو جاتے ہیں، من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا تھا، تیرا نبی کون ہے۔ اگر ان سب سوالوں کے جوابات ہمیں پتہ ہو تو ہم جواب دے سکیں گے، ورنہ آسان سے آسان جواب بھی جو ہے وہ ہمیں نہیں آئیں گے، پھر اس وقت بندہ سوائے اس کے افسوس کرنے کے کچھ نہیں کہے گا، ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری، ہائے مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا۔ محدثین کہتے ہیں کہ یہ ہا ہا دو دفعہ کیوں کہے گا؟ اس لیے کہ سوالوں کے جواب تو آسان ہیں، لیکن مجھے نہیں آ رہے۔ اب یہ کہنا کون سا مشکل ہے کہ میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، دینی الاسلام، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی مشکل جواب نہیں ہے، لیکن اس وقت بندہ جو ہے وہ ان سوالوں کے آسان جواب بھی نہیں آئیں گے تو وہ ہا ہا کہے گا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، مجھے نہیں پتا، میں تو وہی کرتا رہا یا کہتا رہا جو لوگ کرتے تھے دنیا میں۔ تو یقیناً یہ علم جو ہے یہ صدقہ جاریہ ہے۔ میں آپ بلا تاخیر جو ہے وہ دعوت دوں گا فضیلت الشیخ محمد افضل ضیاء حافظہ اللہ، آئیں انشاءاللہ تعالیٰ مفصل خطاب ان کا ہوگا، جزاکم اللہ خیر۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا۔ آج کا یہ سالانہ پروگرام جس میں مجھے تیسری مرتبہ حاضری کا موقع ملا ہے، یہ مسجد اور یہ ادارہ، اس کے بانیان، اس کے معاونین، اس کے محسنین یقیناً بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ
دن رات اللہ کے دین کی خدمت کے لیے کوشاں ہیں، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے بھرپور کوشش اور محنت کر رہے ہیں اور دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ جذبہ بڑا مبارک ہے۔ یہ کام کرنے والے لوگ بڑے مبارک لوگ ہیں، یہ بڑی قدر کے مستحق لوگ ہیں۔ لوگوں کے ہاں ایسے لوگوں کی یا کاموں کی قدر ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان لوگوں کی بڑی قدر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص فضل اور اس کا کرم ہے کہ وہ ان کے لیے راستے ہموار کرتا ہے اور مزید ان کو ترقی دیتا ہے اور ان سے دین کا کام لے رہا ہے۔ ہم دعا گو ہیں اپنے محترم استاد فضیلت الشیخ ارشد علی حافظہ اللہ، ان کے تمام ساتھیوں اور معاونین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام محنتیں قبول فرمائے۔ اس پروگرام کے لیے یہ جتنی آپ کو تیاری نظر آ رہی ہے، یقین جانیے کہ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے آپ آتے ہیں، لیکن اس پروگرام کے لیے یہ جو اتنا سجایا گیا، بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اور والدین کے لیے کہ آپ آج کے مہمان ہیں، یہ کام بڑی محنت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس پر بڑا وقت لگا ہے، اس پر بڑا خرچہ ہوا ہے، اور یہ سب کچھ کرنے والوں نے صرف اس دینی پروگرام کے لیے اس پروگرام کو سجایا ہے، اتنی محنت کی ہے۔ اس میں جن جن ساتھیوں نے جو حصہ ڈالا، جتنا ٹائم دیا، جتنی محنت کی ہے، ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کام کاروبار کے اندر، جان مال اولاد کے اندر برکتیں پیدا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کرنا، والدین کا اپنی اولاد کو اس کے لیے وقف کرنا، یہ بہت بڑا ایک عمل ہے، اور یہ آخرت کے لیے بہت بڑی ایک کمائی ہے۔ انسان دنیا سے چلا جائے گا، اس کے لیے یہ نیکیوں کا ایک اکاؤنٹ کھل جائے گا۔ ابھی مجھ سے پہلے میرے بڑے بھائی فضیلت الشیخ حافظ عبد المالک مجاہد حفظہ اللہ جو بیان کر رہے تھے، انسان کی دنیا سے جانے کے بعد کی جو نیکیاں اس کو فائدہ پہنچائیں گی، وہ انہوں نے ذکر کی، اور حقیقت میں یہی تو وہ کمائی ہے جو انسان کو قبر میں بھی یہ پھل ملتا رہے گا۔ اور یہ ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ نے اولاد دی ہے، اس کو اس دین کے راستے پر چلانے کے لیے ہم بھی سوچیں، ان کو قرآن کا حافظ بنائیں، ان کو دین کے لیے وقف کریں۔ ہماری کون سی نیکی، کون سا عمل اللہ کو پسند آ جائے گا اور آخرت میں ہمارے لیے وہاں پر کامیابی کا دریا، نجات کا دریا بن جائے گا، ہم نہیں جانتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے لیے لوگوں کی سوچ یہ بن گئی ہے کہ ہم نے کیونکہ اپنے بچے کو اب حافظ بنا لیا ہے، تو اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، اور شاید بعض لوگ اب وہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق بھی نہیں رکھتے ہیں جو اس سے پہلے تعلق ہوتا تھا۔ کیوں؟ بچہ حافظ جو بن گیا۔ اب ایک بچے نے اگر قرآن حفظ کر لیا تو ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اب یہ سفارش تو قیامت کے دن ہماری کرا ہی دے گا، تو اب ہم نہ بھی پڑھیں تو بھی کام چلے گا، نہ بھی سمجھیں تو بھی کام چلے گا۔ پہلے قرآن مجید کو ہم شاید تلاوت ترجمے کے ساتھ پڑھتے تھے، اب ہمارے اندر شاید سستی آ گئی، اور یہ بہت بڑی بھول ہے یہ ہماری۔ یہ قرآن مجید دریا ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو قرآن مجید کو ہدایت سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ کامیابی ہمارا مقدر ہو تو اس قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے؟ ابھی
شیخ ارشد علی حفظہ اللہ نے آخر میں ایک بات کہی کہ قبر کے اندر جو سوالات ہوتے ہیں ان سوالات کے اندر جو بندہ کامیاب ہونے والا ہے، وہ جو صحیح جوابات دے گا، تو وہ فرشتہ اس سے پوچھے گا کہ تمہیں ان سوالات کے جواب پتہ کہاں سے چلے؟ تو وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، میں نے قرآن مجید کو پڑھا ہے۔ یہ جو میں نے تمہیں جوابات دیے ہیں اللہ کے متعلق، دین کے متعلق، رسول کے متعلق، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے۔ تو جو بندہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے، یقیناً وہ ان سوالات کے جوابات کی تیاری ہی کر رہا ہے۔ تو وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ وصدقت، میں اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آمنت، میں اس پر ایمان رکھتا تھا۔ اس کتاب پر ہمارا ایمان بھی ہونا چاہیے، اور اس میں جو کچھ اللہ نے بیان کیا اس کی تصدیق بھی کہ یہ کتاب بالکل سچی ہے اور یہ برحق کتاب ہے، تمام اختلافات سے پاک کتاب ہے۔ جو بندہ اس لیے سمجھ کے پڑھتا ہے تو وہ ہدایت میں آگے بڑھتا ہے اور بندے کے اعمال کی بڑی اصلاح ہوتی ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر متصل سند کے ساتھ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ذکر کیا۔ انہوں نے ذکر کیا کہ خلیفہ مامون کے دربار میں لوگوں کو سال کے اندر ایک مرتبہ علمی مباحثے کے لیے اور مذاکرے کے لیے بلایا جاتا تھا، اور یہ اعلانات ہوتے تھے کہ خلیفہ مامون نے اپنے دربار میں لوگوں کو بلایا ہے، جتنے بھی اہل علم لوگ ہیں وہ اس کے دربار میں حاضر ہوتے تھے، اس میں شرکت کرتے تھے، کیونکہ وہاں جتنے بھی لوگ آتے تھے ان کی باتیں بڑی علمی ہوتی تھیں، بڑی پتے کی باتیں ہوتی تھیں۔ اس محفل کے اندر ایک شخص کو دیکھا گیا کہ جو نیا تھا۔ جب پروگرام ختم ہوا تو خلیفہ مامون نے اس نوجوان کو بلایا اور پوچھا کہ مسلمان ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں یہودی ہوں۔ اس نے کہا تم اسرائیلی ہو؟ اس نے کہا ہاں میں اسرائیلی ہوں۔ اس کی جو وضاحت تھی اور اس نوجوان کی جو گفتگو تھی وہ بڑی نپی تلی تھی، بڑا فصاحت و بلاغت کے ساتھ کلام کرنے والا نوجوان، پڑھا لکھا۔ اس سے پوچھا کہ کیا ہنر ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا کہ میں بہترین خطاط ہوں، میں لکھتا ہوں، کتابت کرتا ہوں۔ خلیفہ نے کہا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ بڑا اچھا سلوک کریں گے، اگر مسلمان ہو کر یہ خدمت کرو تم تو تمہیں لوگ بڑا اچھا معاوضہ دیں گے۔ اس نوجوان نے کہا کہ نہیں، میں مسلمان نہیں ہوں گا، اس لیے کہ جو میرے آباء و اجداد ہیں میں ان کے طریقے پہ چلتا ہوں۔ یہ نوجوان اس مجلس سے جب مجلس برخاست ہو گئی تو چلا گیا۔ اگلے سال دوبارہ جب وہ لوگوں کو بلایا گیا اسی طرح کے پروگرام کے لیے، جیسے ہمارا یہ ہر سال پروگرام ہوتا ہے، اس پروگرام کے اندر وہی نوجوان دوبارہ حاضر ہوا۔ خلیفہ سے ملاقات ہوئی اور بتایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اس پروگرام میں اس نوجوان نے فقہ کے عنوان سے بڑی بہترین تقریر کی اور لوگ حیران تھے اس کی گفتگو کو سن کر۔ ایک سال پہلے جب آیا تھا تو وہ یہودی تھا، ایک سال کے بعد جب واپس آیا تو وہ دین کو سمجھ چکا تھا، دین کی فقاہت کو اور دین کے وہ نکات ان کو وہ سمجھ چکا تھا۔ اس کی تقریر سن کے خلیفہ بھی حیران تھا کہ تمہاری اتنی زبردست تقریر۔ اس نے کہا کہ ہاں،
میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ خلیفہ نے کہا کہ میں نے تو تمہیں خود ہی کہا تھا تو مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا لیکن میں ایسے ہی مسلمان نہیں ہوا، میں نے یہاں سے جانے کے بعد جو موجودہ مذاہب ہیں میں نے ان کو جانچا ہے، میں نے ان کو چیک کیا ہے، ان مذاہب کے جو ماننے والے لوگ تھے میں نے ان لوگوں کو بھی چیک کیا ہے، یعنی جو کتابیں ہیں تورات، انجیل، قرآن مجید، میں نے ان کتابوں کو بھی چیک کیا اور اس کے جو ماننے والے ہیں میں نے ان کو بھی چیک کیا۔ خلیفہ حیران ہوا کہ وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ پہلے میں نے تورات کے 3 نسخے لیے، میں نے خود ان کی کتابت کی، بڑے خوبصورت انداز میں ان کو میں نے لکھا، اور جب میں ان کو ان کے پاس لے کر گیا یہودیوں کے پاس تو انہوں نے اس کتابت کو دیکھ کر، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر ہاتھوں ہاتھ وہ خرید لیا، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ بڑی اچھی رقم مجھے ملی، اور سب نے میری تعریف کی، میرے کام کی تعریف کی کہ اتنا خوبصورت لکھنے والا بندہ، کیا کمال کا انسان ہے۔ تو وہ تورات 3 نسخے تھے، ہاتھوں ہاتھ بک گئے، لیکن کہا کہ کمال یہ ہے کہ میں نے ان 3 نسخوں کے اندر جب ان کو میں نے لکھا تو میں نے اپنی طرف سے ان میں کمی بیشی کی تھی۔ ایک نسخے میں کچھ اپنی طرف سے بڑھا کے لکھ دیا، دوسرے میں کچھ کم کر کے لکھ دیا، تیسرے کے اندر کچھ اور تبدیلی کر دی۔ تو 3 نسخے تھے، تینوں الگ الگ تھے، لیکن کسی کو کوئی پتہ نہیں چلا، لوگوں نے لے لیے، کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں تھا۔ کہا اس کے بعد میں نے انجیل کے 3 نسخے تیار کیے، ان تینوں کو بھی میں نے اسی طرح تیار کیا، اور لوگوں نے میری خطاطی کو دیکھا، میری کتابت کو دیکھا، اور ہاتھوں ہاتھ وہ 3 نسخے میرے ہاتھ سے لے لیے، خرید لیے۔ لیکن انجیل کا بھی کسی کو پتہ نہیں چلا کہ میں نے ان میں کیا رد و بدل کیا، کہاں میں نے اضافہ کیا، کہاں میں نے کوئی کمی کی، کسی کو نہیں پتا۔ کہا اس کے بعد میں نے قرآن مجید کے 3 نسخے لکھے، ان کی کتابت کی، اس کے اندر بھی میں نے ویسے ہی کیا جیسے ان کتابوں کے اندر میں نے اپنی طرف سے کمی اور اضافہ کیا۔ کہا کہ جب ان کو لے کر میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ اس کتاب کے ماننے والے وہ مجھ سے ایک نسخہ جب لیتے ہیں کہ میں چیک کروں گا تو پہلے اس کو وہ چیک کرتے ہیں۔ ایک بندے نے ایک نسخے کو چیک کیا اور اس نے وہ غلطی پکڑ لی، اس نے کہا نہیں یہ نسخہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا نسخہ لیا، اس کو پڑھا، کہا کہ نہیں اس کے اندر بھی یہ غلطی ہے، یہ نسخہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تیسرا نسخہ لیا، جب اس کو پڑھا، اس کو چیک کیا، اس کو بھی رد کر دیا، کہا کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ تینوں نسخے رد و بدل کے ساتھ ہیں، لہذا ہم نہیں لیں گے۔ یہ کہتا ہے کہ میں حیران ہوا کہ تورات ہاتھوں ہاتھ نکل گئی، انجیل بھی لوگوں نے فوراً خرید لی، لیکن یہ قرآن مجید کے نسخے میں لیے پھرتا رہا۔ قرآن مجید کو پڑھنے والے، اس کو ماننے والے، اس پر ایمان رکھنے والے اس کو خریدنے سے پہلے اس کو چیک کرتے ہیں، کیوں یہ ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، اس کی کتابت کی گئی ہے، کہیں کوئی غلطی نہ ہو۔ کہا کہ وہ تینوں کے تینوں نسخے میں کسی بھی جگہ نہیں بیچ سکا اور لوگوں نے میری غلطیاں پکڑ لی۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے کہا ہو کہ ترتیب اچھی نہیں، لکھائی اچھی نہیں، لوگوں نے غلطیاں پکڑی، کہا کہ یہ رد و بدل کے ساتھ ہیں۔ کہا کہ جب میں نے یہ دیکھا تو میرے دل میں یقین پیدا ہو گیا کہ یقیناً اللہ نے اس کتاب کے اندر یہ جو حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اللہ نے واقعتاً اس کتاب کی حفاظت کی ہے۔ اور کہا کہ میں مسلمان ہو گیا۔ ایک یہودی اگر قرآن مجید کو پڑھتا ہے سمجھ کر تو وہ بھی مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، یہ سچی کتاب ہے۔ تو ہم تو الحمدللہ پیدا ہی مسلمان ہوئے، یہ کتاب ہمارے گھروں میں موجود ہے،
لیکن جب کبھی ہم عمل کی بات کرتے ہیں تو عمل کے اعتبار سے ہر بندہ یا تو اپنی حکومت کی طرف دیکھتا ہے یا اپنے حکمرانوں اور امیر کی طرف دیکھتا ہے کہ وہ آرڈر کریں گے تو ہم مانیں گے۔ سمجھ لیجئے آپ جس خاندان کے فرد ہیں، جس گھر کے فرد ہیں، یہ اللہ کا دین، اللہ کی شریعت اور یہ قرآن مجید یہ نافذ ہونے کے لیے آیا ہے۔ اپنے وجود پر ہم نے خود اس کو نافذ کرنا ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ مطمئن ہو گیا کہ میں نے بچے کو قرآن کا حافظ بنا دیا، اب نہ بھی پڑھوں تو کوئی حرج نہیں۔ یا ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پاس موبائل میں قرآن مجید محفوظ ہے، سیو کیا ہوا ہے، پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے۔ لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بندہ قرآن مجید کو اپنے موبائل میں سیو کر لیتا ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب تو قرآن میرے ساتھ ہی ہے، پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر کسی محفل میں بات کر لیں کہ یار قرآن مجید کی، ہاں نہیں وہ میرے موبائل میں ہے نا، بھئی موبائل میں تو ہے، پڑھو گے کب؟ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کے پاس ہی موبائل ہے، کیونکہ ہماری ضرورت ہے۔ آپ کسی کو میسج کرتے ہیں، واٹس ایپ میسج، اور اگر آپ کی وہ بات اہم ہے جو آپ جس بندے کو بتا رہے ہیں، میسج کر رہے ہیں، میسج کرنے کے بعد آپ بار بار اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس نے میرا میسج اب تک پڑھا کہ نہیں پڑھا، کیونکہ بات اتنی اہم ہے نا، آپ چیک کرتے ہیں کہ یہ میں نے میسج کر دیا، اس نے ابھی تک دیکھا کیوں نہیں، پڑھا کیوں نہیں۔ اور اگر زیادہ وقت گزر جاتا ہے تو آپ پریشان ہوتے ہیں کہ یار میری اتنی اہم بات ہے، میں اس کو بتانا چاہ رہا ہوں، اس نے ابھی تک اس کو دیکھا ہی نہیں ہے، تو میں اس کو فون کرتا ہوں کہ یار میں نے آپ کو میسج کیا تھا، آپ نے ابھی تک پڑھا کیوں نہیں؟ ایسا ہے یا نہیں؟ یہ ہماری پریکٹیکل زندگی ہے جس میں یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کب آیا تھا؟ آج سے 1445 سال قبل یہ کتاب آئی ہے۔ اگر آج تک ہم نے اس کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا ہے اور اسی پر ہم خوش ہیں کہ میں نے بچے کو حافظ بنا دیا یا یہ قرآن مجید میرے موبائل کے اندر سیو ہے تو مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں ہم لوگ۔ یہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جمعے کے دن سورۃ الکہف کو پڑھنے کا ذکر کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ چند دن گزرتے ہیں اور جمعہ آتا ہے، اور ہر جمعے کو یہ سورت پڑھنے کی تعلیم۔ کیوں؟ کہ لوگ اگر اس کو سمجھ کر پڑھیں ترجمے کے ساتھ تو آپ یقین کیجئے جو بندہ اس کو ترجمے کے ساتھ سورۃ الکہف کو پڑھ لے وہ بندہ کبھی بے دین ہو ہی نہیں سکتا، وہ بندہ کبھی مشرک ہو ہی نہیں سکتا جو اس کو سمجھ کے پڑھ لے، دل سے پڑھ لے۔ اس کے اندر ایسے ایسے واقعات ہیں اور وہ بندہ اللہ کی قدرت کا کبھی انکار کر ہی نہیں سکتا جو صرف سورۃ الکہف کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھ لے۔ ایسی کتاب، انسان کی زندگی کو بدل دینے والی کتاب ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے، لیکن ہماری اس کی طرف توجہ نہیں۔ نظر سے گزرا ہوا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ایک دن پڑھنے کو ملا، شاید کسی نے حالات کو دیکھ کر ہی اس کو ترتیب دیا ہوگا کہ ایک ادارہ قائم ہو گیا، اس ادارے میں ایک کمرہ مختص کر دیا گیا کہ یہ لائبریری ہے۔ اس لائبریری کے اندر الماریاں بنا دی مگر کتابیں نہیں تھیں۔ ٹیچر نے تمام بچوں کو حکم دیا کہ بیٹا آپ کے گھر پہ کچھ ایسی کتابیں ہوں گی کہ جو کوئی نہیں پڑھتا ہوگا، تو کل آپ نے جب اسکول آنا ہے یا ادارے میں آنا ہے تو وہ کتابیں لے کر آنی ہیں جو گھر میں کوئی نہیں پڑھتا، وہ کتابیں ہم اپنی اس لائبریری کے اندر رکھ دیں گے۔ بچے گھر چلے گئے اور اگلے دن جب اسکول میں یا ادارے میں آ رہے تھے تو سب نے وہ کتاب جو گھر میں نہیں پڑھی جاتی وہ لا کر اپنے ٹیچر کو دے دی، اور ٹیچر نے جب اس کمرے میں بیٹھ کر، جو لائبریری کا کمرہ تھا، ان کتابوں کو چیک کرنا شروع کیا تو وہ کپڑوں میں لپٹی ہوئی کتابیں تھیں،
کون سی کتابیں جو بچے اپنے گھروں سے لے کر آئے کہ گھر میں کوئی بھی نہیں پڑھتا؟ افسوس کی بات ہے کہ وہ بچے جو گھروں سے لے کر آئے تھے، نہ پڑھی جانے والی کتاب وہ قرآن مجید تھا۔ بچوں نے دیکھا کہ یہ کتاب ہمارے گھر میں نہیں پڑھی جاتی، وہ اٹھا کر لائبریری کے اندر رکھ دی، اور وہ ٹیچر ایک میسج دینا چاہتا تھا کہ دیکھو آج وہ وقت آ گیا کہ ہمارے گھروں کے اندر قرآن مجید ایسی کتاب بن گئی کہ جس کو کوئی بھی نہیں پڑھتا۔ ہاں، اگر پڑھا جاتا ہے تو کب؟ جب کوئی مرنے والا ہوتا ہے یا مر جاتا ہے۔ تو کیا اس لیے یہ کتاب آئی تھی؟ یا لوگ اس کتاب کو آج رکھ رہے ہوں گے قبرستانوں کے اندر؟ ابھی میں نیول کالونی سے جب نکلا تو نیول کالونی کراس کرنے کے بعد ہمارے وہاں پر بہت سارے قبرستان ہیں، بڑی ٹریفک تھی، اور اس کو ہم دیکھ رہے تھے کہ لوگ کس طرح قبرستانوں کی طرف جا رہے تھے۔ کوئی پھول لے کے جا رہا ہے، کہ قرآن مجید لے کے جا رہا ہے۔ اب یہ قرآن مجید گھروں میں نہیں پڑھے جاتے ہیں، اب یہ قرآن مجید رکھے جا رہے ہیں قبرستانوں کے اندر، تو گھر میں جو زندہ ہیں وہ نہیں پڑھتے ہیں، تو کیا قبرستان کے اندر جو ہم نے دفنا دیے کیا وہ اس قرآن کو پڑھیں گے؟ قرآن مجید کے ساتھ ہم نے جو سلوک کیا ہے، یہ کتاب مقدس اس لیے نہیں تھی کہ ہم اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں۔ یہ کتاب تو ہماری سفارشیں بننے والی ہے۔ اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں اپنے بندوں کے لیے بیان کر دی جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، سبق ہے، اور یہ زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے جو قرآن مجید نے ہمیں بتایا۔ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو قرآن مجید سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم قرآن مجید کو دیکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اس سے محبت بھی کرتے ہیں، تو پھر تھوڑا سا غور کرنا ہوگا کہ قرآن مجید کے ساتھ اگر ہم محبت رکھتے ہیں تو قرآن مجید نے جو یہ درس دیا ہے توحید کے حوالے سے، اللہ کو اکیلا الہ ماننا ہے، تو کیا ہم نے شرک کو سمجھ لیا کہ شرک کیا ہوتا ہے، شرک کی نحوست کیا ہے؟ کیا ہم غیر اللہ کی طرف تو نہیں جاتے ہیں؟ اگر ہم خوش ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے تو پھر دیکھیے جس گھر میں آپ رہتے ہیں، کیا آپ نے اس گھر کے اندر کچھ لکھ کر تعویذ کی شکل میں کچھ لٹکایا ہوا یا رکھا ہوا تو نہیں ہے؟ کیونکہ تعویذ رکھنا یا لٹکانا یہ شرک ہے۔ کیا آپ نے اپنی دکان پر تو اس طرح کوئی نقشہ تو نہیں رکھا ہوا؟ شریعت نے جس سے روکا اور منع کیا، جس کو تعویذ کہا جاتا ہے۔ جو گاڑی آپ چلاتے ہیں، کیا آپ نے اس گاڑی کے نیچے کوئی جوتا تو نہیں لٹکایا ہوا کہ میری گاڑی کو نظر نہ لگ جائے؟ آپ کے بچے بیمار ہوتے ہیں، کیا آپ نے ان کے گلے میں، گردن میں یا بازو میں، کلائی میں کوئی دھاگا تو نہیں باندھا؟ کیونکہ یہ سارے شرکی امور ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کو سمجھ لیا ہے، اگر یہ چیزیں باقی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے صحیح عقیدہ توحید کو بھی نہیں سمجھا۔ عقیدہ توحید جو کہ بنیاد ہے، اگر بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہے تو باقی معاملات کیسے ہوں گے؟ بالکل ایسے ہی قرآن مجید فرقان حمید ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم مسلمان لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے۔ اگر ہم صرف اپنی ہی بات کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ہاں گھر کے چند افراد ایک دوسرے کے ساتھ جب بات چیت کرتے ہیں تو کیا باتوں کے ساتھ گالیاں بھی دیتے ہیں؟ کیا گالیوں کا بھی تبادلہ ہوتا ہے؟ جب ہم دوست آپس میں باتیں کرتے ہیں تو کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی اس کو جو کچھ بھی کہا کبھی اس نے برا نہیں منایا؟ جیسے دو دوست آپس میں بے تکلف ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں اور پھر ہنستے ہیں کہ ہم نے کبھی ایک دوسرے کی بات کا برا نہیں منایا۔ اگر یہ والی صورتحال ہے تو سمجھ لیجئے کہ قرآن موجود ہے، اگر آپ نے پڑھا بھی ہے اس کو سمجھا نہیں ہے، اگر آپ کہتے ہیں میں نے سمجھ لیا تو پھر آپ کے اوپر اس کے اثرات نظر آنے چاہیے تھے، آپ تو بہترین اخلاق کے مالک ہونے چاہیے تھے۔ اس لیے کہ جس پیغمبر کے ہم ماننے والے ہیں اس کے متعلق اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ہم اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے ساتھ اگر کوئی ملتا یا ملاقات کرتا اور اگر اس کے دل میں نفرت بھی ہوتی تو وہ آپ کی محفل یا مجلس کے اندر صحابہ کرام کو آپ کے ساتھ ملتا ہوا دیکھ کر اس سے متاثر ہو جاتا اور وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ اگر ہمارے ابھی تک اخلاق ہی ٹھیک نہیں ہے
تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہم نے قرآن مجید پر غور نہیں کیا اور اس کو سمجھا ہی نہیں۔ بالکل ایسے ہی قرآن مجید فرقان حمید ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان کا ذکر کرتا ہے۔ آپ گھر کے مالک ہیں، صاحب اولاد ہیں، آپ کے بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں۔ اگر آپ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے اندر عدل و انصاف کا معاملہ نہیں کر سکتے، ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، آپ کو کسی علاقے کی ذمہ داری سونپ دی جائے تو آپ لوگوں کے اندر عدل و انصاف کیسے کریں گے؟ ان کے حقوق ان کو کیسے دیں گے؟ جو گھر کی چار دیواری کے اندر اس نظام کو نافذ نہیں کر سکتا، وہ کسی معاشرے کا کوئی صاحب اختیار بننے کے بعد، کسی عہدے پر فائد ہونے کے بعد وہ بندہ یہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید یہ چیزیں ہمیں اس لیے بتاتا ہے تاکہ ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیں اور ان امور کی طرف ہم توجہ دیں کہ جو ہماری کوتاہی کی وجہ سے ہمیں معاشرے سے پیچھے دھکیل رہی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ایک موقع پر سود کا ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ خطاب ایمان والوں سے ہے اور کہا گیا کہ اگر تم مومن ہو تو پھر تمہیں پہلی فرصت میں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ سود کے کام، کاروبار کو، لین دین کو، معاملات کو پہلی فرصت میں تمہیں ترک کرنا ہوگا۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، ہم تو قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تم سود کو چھوڑ دو، ان معاملات کو چھوڑ دو، ان لین دین کو چھوڑ دو جو سود پر مبنی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی وعید ذکر کی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہا، اس کام کو کرنے والا بندہ ایسا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے۔ ہم کہنے کو مسلمان ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا، لیکن اگر ہمارے کام، کاروبار، لین دین، معاملات سودی ہی ہیں تو پھر قرآن مجید کی صریح ہم مخالفت کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا بے وقوف انسان کون ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کھڑا ہو گیا اعلان جنگ کر رہا ہے؟ جبکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، کاروبار کرو، تجارت کرو جو تمہارے لیے حلال ہے، سود کو ہم نے تمہارے لیے حرام کیا، اس کو چھوڑ دو۔ اس لیے جب اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے تو اس سے بچنے میں عافیت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید معاشرے کے اندر عورتوں کا ذکر کرتا ہے کہ تم مردوں نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ گھر کی چار دیواری کے اندر جو خواتین ہوتی ہیں مختلف روپ کے اندر ہوتی ہیں، کوئی ماں کی شکل میں ہوتی ہے، کوئی بیٹی کی شکل میں ہوتی ہے، کوئی بیوی کی شکل میں ہوتی ہے، کوئی بہن کی شکل میں ہوتی ہے، یہ عورت کے مختلف روپ ہیں۔ ان کے ساتھ حسن معاشرت، حسن سلوک سے پیش آنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں عورت کے ساتھ جو برتاؤ کیا جاتا ہے یقیناً وہ ظلم سے کم نہیں ہوتا۔ مرد اس کو اگر تانے دیتے ہیں تو سوچ لیجئے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کا آپ دعویٰ کرتے ہیں، اس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو کچھ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے اس کو پڑھ کر بھی اگر آپ نہیں سمجھتے ہو تو یہ قرآن مجید کے ساتھ کیسی محبت ہے، اس پیغمبر کے ساتھ کیسی محبت ہے جس کے ہم امتی ہیں، ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر جو فرمان ہیں ان کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی تخلیق کے متعلق ارشاد فرمایا، اللہ نے عورت کو پسلی سے پیدا کیا اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو بالکل سیدھا کر لوں گا تو عورت کی فطرت کے اندر ٹیڑھا پن موجود ہے کہ پسلی سے پیدا ہوئی۔ اللہ نے اس کی تخلیق ہی ایسی رکھی، اس کی فطرت ہی ایسی ہے، اس کے ساتھ آپ نے نبھا کرنا ہے، اپنے گھروں کو توڑنا نہیں، اس لیے کہ اگر پسلی کی ہڈی کو سیدھا کرنے لگو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو عورتوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کے حوالے سے جو تاکیدات فرمائیں وہ آپ کا جو آخری خطبہ حجۃ الوداع ہے اس میں بالخصوص آپ نے ذکر کیا۔ ہمارے معاشرے میں قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ محبت کا دعویٰ تو کیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر وراثت کے حوالے سے جو حصے بیان کیے ہیں کہ مرد کو اتنا ملے گا، عورت کو اتنا ملے گا، یعنی ماں باپ کے انتقال کے بعد جو وہ اولاد چھوڑ کے جائیں، بیٹوں کو اتنا ملے گا، بیٹیوں کو اتنا ملے گا۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں
کتنے بڑے ایسے ہیں، بڑا بھائی ہو یا بڑی بہن ہو یا کوئی بھی ایسا فرد، اپنے سے جو چھوٹے ہیں ان کے حق دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا جو حصہ بنتا ہے ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، مال کے اوپر سانپ بن کے اگر وہ بیٹھے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید اس کی وعید ذکر کرتا ہے، اور یہ حصے آپ کے ہے ہی نہیں، جن کے ہیں قرآن نے بیان کر دیے، یہ حصے انہی کے ہیں۔ اگر آپ نے دنیا میں دے دیے تو آپ نے اپنی آخرت کو سنوار لیا، اگر آپ نے دنیا میں ان کے حصے ان کو نہیں دیے تو قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں پہنچنے کے بعد وہاں پر یہ حساب و کتاب جو ہوگا وہ نیکیوں کے اور گناہوں کے تبادلے کی صورت میں ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا۔ جب قرآن مجید فرقان حمید کو ہم پڑھنے کی بات کرتے ہیں اور ہم اپنے طور پہ مطمئن ہیں کہ ہم تو اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، تو معاشرے کے اندر دیکھیے جن گھروں میں والدین زندہ ہیں، ماں کی صورت میں یا باپ کی صورت میں کوئی بھی بوڑھا موجود ہے، تھوڑا سا دیکھیے کہ جوان اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے۔ اگر ماں باپ کے ساتھ اولاد کا سلوک اچھا نہیں ہے تو سمجھ لیجئے آپ نے قرآن مجید کو نہ پڑھا نہ قرآن مجید کو سمجھا۔ یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن سے دعائیں لینے کی ضرورت تھی، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی خدمت کرنی تھی، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو آپ کو خوش رکھنا تھا تاکہ عرش والا بھی آپ سے راضی ہو جاتا۔ اگر آپ کا ان کے ساتھ تعلق اچھا نہیں ہے تو پھر اللہ کے ساتھ تعلق اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے کئی سارے مقامات پر نماز کا ذکر کیا، روزے کا ذکر کیا، حج کا ذکر کیا اور زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ آپ یقین جانیے مساجد کے اندر نمازیوں کی اتنی تعداد آپ کو نظر نہیں آئے گی، جتنا کوئی میچ ہو تو لوگوں کی کثیر تعداد آپ کو وہاں نظر آتی ہے۔ آپ کو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے والے لوگ اتنے نظر نہیں آئیں گے جتنے اتنے لوگ ایسے نظر آئیں گے جو روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ آپ کو سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ دینے والے لوگ اتنے نظر نہیں آئیں گے جتنے وہ لوگ نظر آئیں گے کہ جو زکوٰۃ سے منہ پھیرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ نے ہم پر چٹی ڈال دی ہے۔ صاحب حیثیت اور صاحب استطاعت ہونے کے باوجود کتنے سارے لوگ ہیں جو فریضہ حج کو ادا نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی تک ہم پر فرض ہی نہیں۔ یہ تمام اگر تضادات ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو نہ سمجھا، نہ قرآن مجید کو ہم نے پڑھا، نہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا وہ تعلق ہے جو تعلق ہونا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھ لیجئے، چند آیات پڑھتے، ان کو سیکھتے، ان پر عمل کرتے اور سبقاً عمل کرتے ہوئے قرآن مجید کو انہوں نے مکمل کیا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم بھی قرآن مجید کے ساتھ اسی طرح محبت کرنے والے، قرآن مجید کے ساتھ ہم تعلق جوڑنے والے ہونے چاہیے تھے۔ آج کے اس پروگرام کے اندر یہ میں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اس قرآن مجید کو صرف رمضان میں پڑھنے والی کتاب نہ سمجھیے، یہ گھروں کے اندر موجود ہے تو گھر کے افراد اس کو روزانہ پڑھیں، خیر و برکت کے لیے پڑھیں، ثواب کی نیت سے پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں تاکہ ہدایت کے اندر اضافہ ہو۔ جب آپ مسجد کے اندر آتے ہیں تھوڑا سا وقت بھی مل جائے تو کوشش کیجیے چند آیات ہی پڑھ لیں تاکہ نیکیوں کے اندر اضافہ ہو جائے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کا فرمان ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تمہارے کانوں نے کیا سنا؟ ہم پوچھیں گے تم سے قیامت کے دن ان کانوں سے کیا سنتے تھے؟ تمہاری آنکھوں نے کیا دیکھا؟ تم کیا دیکھتے تھے؟ قیامت کے دن ہم تم سے پوچھیں گے کہ ان آنکھوں سے تم نے کیا دیکھا، اور تمہارا دل کیا کیا سوچتا تھا، کیا کیا خیالات آتے تھے۔ ہم قیامت کے دن ان تمام کے متعلق تم سے پوچھیں گے۔ پوچھنے والا اللہ ہوگا اور جواب ہمیں دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سیکھنے، سمجھنے، اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔